سورہ قاف چل رہی ہے، آیت نمبر 21 کی تفسیر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ جس وقت قیامت برپا ہوگی تو ہر انسان اس حال میں میدان محشر میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک سائق ہوگا، ایک شہید ہوگا۔ سائق کے معنی آتے ہیں پیچھے سے لے کر چلنے والا، قافلے کو پیچھے سے لے کر چلنے والے انسان کو سائق کہا جاتا ہے، اور شہید کے معنی آتے ہیں گواہ کے۔ جب میدان محشر میں انسان آئے گا تو کس طرح آئے گا؟ ایک اس کے پیچھے سائق ہوگا اور ایک اس کے ساتھ شہید ہوگا۔ سائق سے مراد کون ہے؟ ہانکنے والے سے مراد کون ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد ہے فرشتہ۔ انسان کے پیچھے ایک فرشتہ ہوگا، چل چل پیچھے سے ہانک رہا ہوگا میدان محشر میں۔ وہ شہید، ایک فرشتہ ہوگا۔ شہید سے مراد بھی فرشتہ ہے، دو فرشتے ہوں گے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی فرشتے ہیں جو ہر انسان کے دائیں اور بائیں موندے پر بیٹھے ہیں، کہ یہ دونوں فرشتے ہوں گے، ایک پیچھے سے ہانک رہا ہوگا اور ایک ساتھ ہوگا، اور نامہ اعمال پیش کرے گا۔ تو جب نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے تو یہ جو شہید فرشتہ ہوگا، شہید گواہ، یہ گواہی دے گا کہ یا اللہ میں گواہ ہوں اس انسان نے یہ کام کیے ہیں۔ اور پھر اللہ کہیں گے کہ تو اس میں روز محشر سے غفلت میں تھا، آج ہم نے تیری نگاہ بالکل کھول دی ہے اور پردے ہٹا دیے، چنانچہ آج تیری نگاہ بالکل تیز ہو گئی ہے۔ اب تو انسان ایسا ہے گویا خواب میں ہو، سو رہا ہو، لیکن ایک دن آنے والا ہے جب میدان محشر برپا ہوگا تو اس کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اسی وجہ سے مفسرین کہتے ہیں کہ انسان اس وقت دنیا کے اندر خواب میں ہے، جب قیامت آئے گی تو گویا ہم اٹھ جائیں گے۔ جیسے خواب میں آدمی پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا ہے اور جب بیدار ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ سب بکواس تھا، اسی طرح سے جب قیامت آئے گی تو ایسا محسوس ہوگا کہ دنیا میں ہم جب تھے تو خواب میں تھے، اب نیند کھلی ہے۔ اور یہ جو فرشتہ ساتھی ہوگا یہ کہے گا کہ یا اللہ یہ جو میرے پاس ہے یہ سب اس کا لکھا ہوا ہے جو اس نے دنیا میں کیا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرمائیں گے جس کے اعمال خراب ہوں گے کہ اس کو، ہر کافر کو جو سرکش تھا جہنم میں ڈال دو، جو خیر کے کاموں سے روکتا تھا، معتدم مریب، حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک کرنے والا تھا۔ جہنمیوں کی تین باتیں بتائی گئی۔ خیر کے کام سے روکنے والا، جو انسان کہیں پر اچھا کام ہو رہا ہے، کہیں پر خیر کا کام ہو رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت ہو رہی ہے، اس سے روکنے والا، اس میں اڑچن کرنے والا، قرآن کہتا ہے، اللہ فرمائیں گے جہنم میں ڈال دو اسے۔ یہ خیر کے کاموں سے روکتا تھا، جہاں اچھے کام ہوتے تھے، خیر کے کام ہوتے تھے، اس میں اڑچن پیدا کرتا تھا، فتنہ پیدا کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جہنم میں ڈال دو، فرشتوں سے کہیں گے ڈال دو اسے۔ معتدم، دندناتا پھرتا تھا، مریب، شک میں مبتلا کرتا تھا لوگوں کو، تو یہ ساری باتیں کرنے والا انسان کو اللہ فرمائیں گے جہنم میں ڈال دو۔ اور اس انسان کو بھی ڈال دو جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتا تھا، اور ان کو شدید عذاب میں ڈال دو۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اب اس کا جو دوست تھا وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو نہیں ورگلایا۔ قرین سے مراد یہاں پر ہے شیطان۔ جس طرح سے ہر انسان کے ساتھ فرشتہ ہے، شیطان بھی لگا ہوا ہے۔ ایک شیطان ہر انسان پر مسلط ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے اوپر بھی ہے کوئی شیطان؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں شیطان تو میرے اوپر بھی مسلط ہے، لیکن میرا شیطان ایمان لے آیا۔ تو اللہ کے نبی کا جو شیطان تھا وہ اللہ کے نبی پر ایمان لے آیا تھا، مسلمان بن گیا تھا۔ ورنہ ہر انسان کے اوپر ایک ایک شیطان مسلط ہے جو دل میں پن مارتا رہتا ہے، یہ کر وہ کر، پن مارتا رہتا ہے۔
چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان کی شیطان سے ملاقات ہو گئی، کہا کہ بڑا خبیث آدمی ہے، لوگوں کو ورغلاتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ حضرت میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، لوگ خود ہی پریشان ہوتے ہیں، خود ہی غلط کام خود کرتے ہیں، میں تو کچھ نہیں کرتا۔ کہ کیسے؟ کیا یہ حضرت میں آپ کو نظارہ دکھاؤں، ایک جگہ چلتے ہیں۔ چنانچہ ایک بنیے کی دکان تھی، وہاں پر شہد رکھا ہوا تھا۔ شیطان نے کہا کہ اب حضرت تماشا دیکھو میں کیا کرتا ہوں بس۔ تو شیطان نے اس شہد میں سے ایک انگلی کا ٹپکا لیا اور دیوار پر لگا دیا بس، اور پیچھے ہٹ گیا کہ اب دیکھنا تماشا۔ چنانچہ اس شہد کے اوپر مکھی آئی، مکھی کے اوپر چھپکلی آئی، اور چھپکلی کے اوپر دکاندار کی بلی تھی، اس نے جھپٹا مارا، اور اس دکان پر ایک آدمی فوجی کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں کتا تھا۔ جب بلی نے اس پر جھپٹا مارا چھپکلی پر، تو یہ کتا چھٹا اور اس نے بلی پر جھپٹا مار دیا، یعنی دکاندار کی بلی مار دی اس نے، بنیے کی، اس فوجی نے۔ اس دکاندار نے ڈنڈا لے کر اس کتے کی پٹائی کر دی۔ اس نے کہا کہ میرے کتے کو کیسے مارا؟ بہت سے لوگوں کو انسانوں سے بھی زیادہ محبت کتے سے ہوتی ہے۔ کیسے مارا؟ تیری اتنی مجال اور اتنی ہمت؟ بس اس بات پر لڑائی ہو گئی، اور اتنی بڑی کہ بعض لوگوں نے تو لکھا ہے کہ لڑائی 40 سال تک چلی، یعنی اس نے اس کو مار دیا، دونوں خاندان آ گئے، خاندانوں میں لڑائی چھڑ گئی، اور 40 سال تک یہ لڑائی چلی۔ تو شیطان نے کہا کہ میرا کام تو یہ ہے، وہ ہلکی سی شہد کی میں بتاؤ میں نے کہاں لڑائی کروائی؟ تو شیطان نے کہا لڑائی میں نے کروائی، کتے کو میں نے مارا ہو تو بتاؤ، بلی کو میں نے مارا ہو تو بتاؤ، یہ سارے کام تو خود انسانوں نے کرے ہیں، لیکن اصل فتنہ تو اسی نے پیدا کیا تھا۔ تو شیطان کہے گا کہ ربنا ما اطغیتہ، اے اللہ میں نے تو اس کو نہیں ورغلایا، یہ تو خود ہی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ اللہ کہیں گے کہ میرے سامنے جھگڑو مت، میں تو تمہارے پاس وعید بھیج چکا تھا، اللہ کی قرآن کی آیتیں آ چکی تھی، قرآن تمہارے سامنے پڑھا جاتا تھا، اس میں سمجھایا جاتا تھا، لیکن تم ماننے کو تیار نہیں تھے، اور میرے یہاں بات بدلی نہیں جائے گی، نہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے حلم تلأتی، کیا تو بھر گئی؟ اللہ پوچھیں گے، جہنم کہے گی کہ حل من مزید، اور کچھ ہے تو لاؤ۔ یعنی جہنم اتنی وسیع ہے اور اس قدر خطرناک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر انسانوں کو جو اس کے مستحق ہے ڈال دیں گے، لیکن پھر بھی اس کی بھوک نہیں مٹے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جہنم کہے گی کہ اور اللہ اور ڈالو اس میں، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کے اندر اپنا پیر رکھ دیں گے، جہنم کے اندر۔ جہنم کہے گی کہ قط قط قط، بس بس بس، یعنی اب میں بھر گئی۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی جہنم کو بھریں گے، جنت بھی خالی رہ جائے گی۔ اب جنت میں اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا کر کے جنت میں بسائیں گے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف دیکھیے اور رحمت دیکھیے کہ اللہ جہنم کے لیے نئی مخلوق پیدا نہیں کریں گے کہ مزید نئی مخلوق پیدا کر کے جہنم کو بھرا جائے، جنت کے لیے پیدا کی جائے۔ اور فرمایا کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، میدان محشر میں جنت قریب کی جائے گی متقیوں کے لیے، غیر بعید، زیادہ دور نہ ہوگی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ جنت ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر اواب سے، ہر حفیظ سے۔ یہ ہے دو سمجھنے کے لفظ کہ جنت کن کے لیے بنی ہے۔ پہلے انسان ہے جس کے لیے جنت بنی ہے اواب۔ اواب کے کیا معنی ہے؟ اواب کے معنی ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ کے سامنے آنسو بہانے والا۔ یہ جو آنسو بہانا ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اگر ایک آنسو کا قطرہ انسان کے آنکھوں سے اللہ کی یاد میں نکل جائے، وہی
जन्नत में पहुंचाने के लिए काफी है। चुनाचे हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दो आंखें ऐसी हैं जिन पर जहन्नम हराम है। एक वो आंख जिससे अल्लाह की खौफ की वजह से आंसू का एक कतरा निकल गया, उस पर जहन्नम हराम। एक वो आंख जो अल्लाह के रास्ते में हिफाजत करते हुए जागी। और एक हदीस में फरमाया कि तीन आंखें ऐसी हैं जो जहन्नम पर हराम है, जहन्नम उन पर हराम है। एक वो आंख जो अल्लाह के खौफ से आंसू बहाए, एक वो आंख जो अल्लाह के रास्ते में हिफाजत करते हुए, पहरा देते हुए जागे, और तीसरी वो आंख जो अल्लाह की हराम करदा चीजों से रुके, न देखे। अल्लाह ने जिन चीजों को देखना हराम किया है। तो ये जो रोना है ये इंसान को बनाने वाली चीज है। आप दुनिया में गौर कीजिए, बच्चा जब रोता है तो अल्लाह ताला मां की छातियों में दूध उतार देता है। बच्चा अगर मां बाप नाराज हैं, दो आंसू बहाले, मां बाप राजी हो जाते हैं। किसी अफसर के सामने कोई आदमी दुनिया में गिड़गिड़ा रहे, आंसू बहाले, अफसर राजी हो जाता है। कोई मुलाजिम किसी बॉस के सामने अपने रोले, वो राजी हो जाता है। तो क्या अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में नहीं आएगी? रोने से जोश में आएगी। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत रोने से जोश में आती है। चुनाचे एक वाकया लिखा है, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी शरीफ के अंदर एक वाकया लिखा है कि एक बुजुर्ग थे, उनका इंतकाल होने लगा, कर्ज खा आ गए, ये हमारा कर्जा दो। अब अल्लाह वाले आदमी थे, उनके पास कुछ नहीं था। अल्लाह से दुआ की, कर्ज खाओ को बिठा लिया कि भाई सब मांगो अल्लाह से, अल्लाह ताला तुम्हारा कर्जे की अदायगी का कोई सबब दे, पैदा कर दे। बैठ गए, सब मांगने लगे, लेकिन मिल ही नहीं रहा, कबूल ही नहीं हो रही दुआ, दुआ कबूल ही नहीं हो रही। तो एक बच्चा आया, गली में जैसे बच्चे फेरी वाले होते हैं, ये हलवा वगैरह बेचते हैं, इस तरह से हलवा बेच रहा था। उसे बुलाया कि बुला के लाओ, बच्चों को बुलवा दिया। उन बुजुर्ग ने कहा कि बेटा सबको हलवा खिला। उसने, वो बच्चे ने अपनी रड़ी में से वो सबको हलवा खिला दिया। सब ने हलवा खा लिया। उसके बाद बच्चा कहने लगा कि जी लाओ मेरे पैसे। कहा कि भाई पैसे तो है नहीं, और ये सारे कर्जदारी बैठे हैं, सारे कर्ज खा बैठे हैं, पैसे लेने के लिए ही आए हैं मेरे पास, तू भी इन्हीं की लाइन में लग जा और अल्लाह से मांग, वही भेजेगा। तो लिखा है, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब वो बच्चा बैठ गया, पैसे आए नहीं, तो वो रोने लगा कि मैं तो गरीब हूं और मेरे मां बाप नहीं है, मैं फेरी लगाता हूं, मेरे पैसे नहीं है। और उसने रो रो कर अल्लाह से दुआ की। उसके बाद दरवाजा बजा और एक शख्स आया कि हजरत आपकी खिदमत में यह हदिया है, पेश कर रहा हूं, थैली कबूल फरमा ली। अब हजरत ने कहा कि भाई इन कर्ज खाओं को पैसे देने शुरू करो। पूछा कि तुम्हारे कितने पैसे हैं? कि इतने। लो। तुम्हारे कितने हैं? कि लो। सबको पैसे बांट दिए, और उस बच्चे के जो पैसे थे उसके पैसे भी दे दिए, और पैसे उतने ही थे जितने, सबके पूरे अदा हो गए। तो एक मुरीद ने पूछा कि हजरत दो बातें हैं। ताज्जुब इस बात पे है कि जब तक कोई रोया नहीं था तब तक पैसा नहीं आया था। ताज्जुब हजरत इस बात पे हो रहा है कि आपने इस बच्चे को हलवा बुलवाकर क्यों खिलवाया। तो हजरत ने फरमाया कि बात दरअसल यह है कि मैं ये देख रहा था तुम में से कोई भी रोने वाला नहीं था जिसके आंखों से अल्लाह के सामने मांगते वक्त आंसू निकल रहे हो। और जब इस बच्चे ने रोना शुरू किया और अल्लाह से मांगना शुरू किया और आंसू टपकने शुरू हुए, तो अल्लाह के दरबार में वो दुआ कबूल हो गई। तो रोने से मिलता है, रोने से अल्लाह ताला नवाजते हैं और अता फरमाते हैं।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دعائیں دیکھیں، کس طرح سے آپ روتے تھے، آپ کے آنسو جاری رہتے تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے تو آپ کے سینے سے رونے کی آواز ایسی آتی تھی جیسے ہانڈی ابلنے کی آواز ہوتی ہے۔ اور ہمارے جو بزرگ ہیں، دو بزرگ ایسے گزرے ہیں، حضرت مولانا الیاس کاندلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے دو بزرگوں کو دیکھا ہے جو رات بھر روتے رہتے تھے تہجد میں، ایک حضرت مولانا یحییٰ صاحب اور ایک حضرت مولانا حسین احمد مدنی، رات میں تہجد میں اللہ سے روتے تھے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے فکر آخرت میں روتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ اس امت کو جہنم سے بچا۔ اگر ایسا ہونے لگا کہ اللہ یہ کہے کہ حسین احمد کو جہنم میں ڈال دو اور ساری امت کو جنت میں پہنچا دو تو میں یہ منظور کر لوں گا۔ تو امت کے لیے رونا تھا، ہم اگر روئیں گے تو اپنے لیے روئیں گے۔ یہ اکابر وہ تھے جن کے دل میں امت کا غم تھا، امت کے لیے روتے تھے۔ حضرت مولانا الیاس کاندلوی رحمت اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، کیسے ان کے دل میں اللہ نے یہ تبلیغی جماعت کا کام ڈالا، کئی سالوں تک اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، آنسو بہائے، کہ اللہ تیری یہ امت جہالت و ضلالت اور کفر و شرک کی وادی میں جا رہی ہے، مرتد ہو رہے ہیں لوگ، کوئی ایسا طریقہ مجھے دین کا سکھا دے، ڈال دے جس سے لوگ ایمان بنا لیں۔ تب اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی۔ میاں بیوی دونوں روتے تھے اللہ کے سامنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر اللہ کے خوف میں اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ حضرت کی آنکھوں کی یہاں پر آنسوؤں کی وجہ سے نالی بن گئی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور آپ چاروں قطار رو رہے ہیں، پیچھے مڑے تو حضرت عمر ملے، کہا کہ عمر یہاں رونے کا مقام ہے، رونے سے ملتا ہے۔ اور صحابہ کا کیا حال تھا؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے، اللہ کے نبی کو پالا ہے، دائی تھی گویا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ 6 سال کی عمر میں مدینے سے آ رہے تھے، والدہ کا راستے میں انتقال ہو گیا مدینے سے آتے ہوئے، تو حضرت ام ایمن آپ کو لائی تھی اور انہوں نے پالا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ملنے کے لیے جایا کرتے تھے حضرت ام ایمن سے، حضرت ام ایمن کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے کہا کہ آؤ عمر چلتے ہیں، ام ایمن سے مل کر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے تھے، ہم بھی مل کر آتے ہیں۔ اب جب یہ دونوں حضرات پہنچے تو حضرت ام ایمن رونے لگی۔ کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی میں رو رہی ہیں، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو حضرت ابو بکر و عمر نے رضی اللہ تعالی عنہما نے سمجھایا کہ اللہ کے یہاں جو آپ کو مقام ملا ہے وہ اس سے بہتر ہے، دنیا سے بہتر ہے۔ کہا کہ نہیں، اس وجہ سے نہیں رو رہی ہوں، وجہ رونے کی یہ ہے کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اس وجہ سے رو رہی، اس وجہ سے رونا آ رہا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں دنیا میں رو لو، اللہ کے سامنے آنسو بہا لو، ورنہ جہنم میں جہنمی اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا آنسو بہائیں گے کہ اس میں لوگ کشتی چلا سکتے ہیں۔ رونے کی وجہ سے ان کے جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو آنکھوں سے خون نکلے گا۔ تو اس وجہ سے میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 2 آنسو بہانے چاہیے، رات میں اللہ کے سامنے رونا چاہیے، دعاؤں میں اللہ کے سامنے رونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جنت کی گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے، اور جہنم سے بچنے کی خوشخبری سنائی ہے جو اللہ کے سامنے 2 آنسو بہا لے۔ تو اس وجہ سے جب بھی دعا مانگو اور یہ چاہو کہ اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے، قبول کر لے، تو اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ بغیر روئے ہوئے دعائیں قبول ہو تو جاتی ہیں، لیکن رو کر اگر دعائیں مانگی جائیں تو ضرور قبول ہوتی ہیں۔
تو بہرحال اللہ نے وعدہ بھی فرمایا ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، حفیظ اور اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو ماننے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔